توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب کبھی ذکر کرنا ہو کہ سرکار سوار ہوئے تو کہنا دراز گوش. دراز گوش، دراز کا معنی لمبا، گوش کا معنی کان، یعنی سرکار اس جانور پر سوار ہوئے جس کے لمبے لمبے کان تھے. ہر کسی کو الگ سواری ملی. شب معراج سرکار کو براق ملا. اور کیسے ملا؟ کہ نبی علیہ السلام سوار ہیں. اور مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ میں امام رازی کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ براق پر جب سرکار جلوہ افروز ہوئے وہ کچھ شوخی کرنے لگا، مستی دکھانے لگا. جبریل نے اس کے کان میں کہا سنبھل کے بیٹھ، ہوش سے بیٹھ، تیری کمر پہ نہ اب تک ایسا سوار آیا تھا نہ کبھی آئے گا، سنبھل کے بیٹھ. فرماتے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ جانور پسینہ پسینہ ہو گیا اور شرم سے منہ نیچے کر دیا. یہ معراج میں سواری ہے سرکار کی. ہر نبی کو الگ سواری ملی ہے، مگر پروردگار نے اپنے حبیب کو جو سواری دی ہے نا، اس سواری کی مثالی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. جہاں پہ بڑے بڑے سوار، نہیں شہ سوار، بڑے بڑے شہ سوار و تاجدار پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ سواری عطا کی ہے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نہ ان کی سواری کے لیے کوئی گھوڑا تھا، نہ دراز گوش عطا کیا، نہ ان کو کوئی اور حیوان عطا کیا، نہ اڑنے والا، نہ بھاگنے والا، نہ دوڑنے والا. پروردگار عالم نے عجیب و غریب سواری عطا کی ہے. سواری اور سفر یہ دونوں کے دونوں عشق و محبت کی عجیب و غریب داستان ہے. پروردگار نے وہ سواری عطا کی ہے جس سواری کو دنیا سواری کہتی ہے، نہ جانے کسی اور نام سے یاد کرے گی، مگر محبت اور عشق کی زبان کے اندر اگر اس کو کھولا جائے، دیکھا جائے اور اس کو بیان کیا جائے تو پروردگار نے اس تاجدار رسالت کو، رسالت کے تاجدار، ختم نبوت کے امام، ان کو سواری کے لیے پروردگار نے جو سواری عطا کی ہے وہ تاجدار صداقت ہے. جناب صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. واقعہ ہجرت کی رات ہے، دنیا کی تمام سواریاں پیچھے رہ جاتی ہیں اور صدیق اکبر نبی کو کاندھے پہ اٹھا کے آگے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے سوار بھی کیسا ہے، سواری بھی کیسی ہے. اور یہ جو سرکار کی سواری ہے یہ ختم نبوت کا سب سے بڑا مجاہد ہے. سب سے بڑا مجاہد ختم نبوت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور قیامت کی صبح تک جب بھی کوئی شخص ختم نبوت کے دروازے پر پہرا دیتا رہے گا، خدا کی قسم اس بات کا ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ آقا دو جہاں سرور سرورہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے جو حضور کی سواری ہے، حضور کے سب سے بڑے غلام ہیں، اس امت کے جو امام ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، صدیق اکبر ہیں. سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ. ان سے محبت کرنے پہ اللہ کریم راضی ہو جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ختم نبوت کا پہرا دینے پر اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی راضی ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام بھی راضی ہوتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میرے تمام کے تمام تاجر حضرات جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ کریم ان تمام ٹریڈ سینٹر والوں کو، تاجروں کو، تجار کو، تمام کے تمام حضرات کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کریم سب کے لیے خیر کے اور عافیت کے فیصلے فرمائے. اور ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ایک رسم نہ سمجھنا. ختم نبوت کا عقیدہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ایمان ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے. اس کے بغیر انسان کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں لگتی، انسان کے اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی وزن نہیں لگتا. مچھر کے پر سے زیادہ ہلکا عمل وزن ہو جاتا ہے. ہم نے ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی ہے، اگلوں تک اس دعوت کو پہنچانا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مولانا منیر احمد علوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عنوان پر بصیرت اور ملکہ عطا فرمایا ہے، انشاءاللہ العزیز حضرت آپ کے سامنے مفصل مدلل خطاب فرمائیں گے، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ. تمام ساتھیوں نے اس بات کو غور سے سننا ہے، ذہن میں رکھنا ہے. جو کچھ باتیں بتائیں ان کی زندگی کے تجربات بھی ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا، اس عنوان پر انہوں نے جان، مال، وقت، تمام چیزیں لگائی ہیں. آپ ان تمام باتوں کو غور سے سنیے گا، اپنے دل دماغ میں جگہ دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آپ کے سب کے لیے عافیت کا، کرم کا اور مہربانی کا معاملہ فرمائے. اور ایک مرتبہ پھر میں تمام اپنے تاجر حضرات کو
اپنے تمام دکاندار بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس مبارک عنوان پر اس محفل کا انعقاد کیا اور اس کو آخری محفل بنا کے ختم نہ کرنا. آپس میں میٹنگ کریں، رابطہ کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور میری آپ کو ایک مشورہ اور مشاورت ہوگی، ہر 6 مہینے کے بعد ایسی تربیتی نشست کروائیں، اور صرف اس کو مردوں تک محدود نہ کریں، مردوں تک محدود نہ کریں، مشاورت فرمائیں، مولانا تشریف لائیں، ان سے بھی پوچھیں، اسے خواتین تک پہنچائیں، گھروں میں انعقاد کریں، گھروں کے اندر خواتین کو بلائیں. آپ جس طرح سے چاہیں ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس پیغام کو اپنے دل تک محدود نہیں رکھنا. خدا کی قسم کھا کر آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس پیغام کو اگر بچا لیا ہم نے اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی، اگر اس پیغام کو نہ بچا سکے ہماری نسلوں کے ایمان کا خدا حافظ ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، اس عنوان پر، اس موضوع پر اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں. اس کا تعلق کسی فرقہ واریت کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ، کسی فرد کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ نہیں ہے، ہم سب کے ایمان کے ساتھ ہے. اللہ کریم میرے آپ کے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا فاستغفر لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.